بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ کتاب علی شیر خان انچن، گلگت بلتستان کا اسکندر اعظم، یہ کتاب ہے اور یہ سنگ میل پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اور یہ یقیناً ہمارے وہ مایناز حکمران ہے جو مقپن حکمرانوں کے فہرست میں شامل ہے۔ کل جو جتنے مقپن حکمران یہاں رہے ان میں 15واں حکمران جو ہے علی شیر خان انچن تھا۔ ان کا والد غازی میر، ان کے بلتستان پر حکومت تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کا نمبر آتا ہے۔ یہ بلتستان کے جو مقپن ڈائنسٹی ہے اس کا یہ سنہرا دور ہے، کیونکہ اس کے دور میں جو بلتستان کی ریاست ہے اس کی سرحدیں جو ہے وہ ایک طرف لداخ اور دوسری طرف چترال تک پہنچ گئی تھی۔ اور اس وقت جو بڑی جو سپر پاورز تھیں برصغیر میں، مغل سلطنت اور ایران میں صفوی سلطنت، تو ان دونوں کے ساتھ ان کے ازدواجی مراسم بھی تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں ان کے تینوں کے آپس میں، اور ساتھ ہی سفارتی تعلقات بھی تھے۔ بلتستان سے سفیر مغل دربار میں جاتے تھے، مغل دربار سے سفیر یہاں اسکردو ان کے دربار میں آتے تھے، اور یہیں سے صفوی بادشاہوں کے دربار میں ایران بھی سفیر جانے کے اور ایران سے یہاں سفیر آنے کے جو حوالے ہیں وہ تاریخ ہندوستان میں، اور جو اسی دور کی جو تاریخیں اکبر نامہ ہے اور بدایونی کی جو منتخب التواریخ ہے، اور پھر ایران تاریخ کی جو تاریخ ہے ان میں بھی یہ سارے حوالہ جات ملتے ہیں۔ تو اس اہم ترین حکمران پہ میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ باقاعدہ مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی معلومات تو ضرور ملتی تھی، لیکن ایک مبسوط انداز میں ایک جلد کے اندر یہ ساری معلومات جمع نہیں تھی۔ تو اس پہ کافی عرصہ ریسرچ کرنے کے بعد اس حکمران کے جو پوری ان کی زندگی کی تفصیل ہے، ان کے فتوحات ہیں، اور بالخصوص انہوں نے بڑی اصلاحات یہاں پہ کی ہیں، ان کو ہم نے اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک تائرانہ نظر ڈلواتا ہوں، اس کی جتنے ابواب ہیں ان کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں جو پہلا باب وہ تاریخ ہے اور یہاں کی جو مختصر تاریخ اور جغرافیہ کے اوپر اس میں بات کی گئی ہے۔ دوسرے باب میں بلتستان میں خود مختار حکومتوں کا قیام ہے کہ مقپن دور کا آغاز کیسا ہوا، اور مقپن کون کون سے حکمرانوں سے ہو کر جو ہے علی شیر خان انچن تک پہنچا، اور اس کی تخت نشینی کیسے ہوئی، اور پھر جو ہے علی شیر خان کی شجاعت و بہادری اور فتوحات ہے۔ فتوحات میں جس طرح میں نے بتا دیا، انہوں نے نہ صرف اپنے والد کے دور میں ہی جو ہمارے علاقوں پہ لداخ والوں نے قبضہ کیا تھا ان کا قبضہ چھڑا لیا، بعد میں جب یہ خود حاکم بنے تو انہوں نے مشرق کی جانب حملہ کر کے لداخ تک کے سارے علاقوں کو فتح کیا، اور مغرب کی جانب جو ہے چترال تک کے سارے علاقوں کو فتح کر کے اپنے قلمرو میں انہوں نے شامل کیا۔ بلکہ لداخ کو تو انہوں نے وہیں پہ ہی ان کے اپنے حاکم کو برقرار رکھا، چترال میں بھی اپنے حاکم کو برقرار رکھا، لیکن ان کی عملداری میں یہ سارے علاقے آ گئے تھے۔ پھر چوتھا جو ہے چیپٹر اس میں ہے ہمسایہ سلطنتوں سے سفارتی تعلقات۔ جس طرح میں نے ذکر کیا اس وقت دو بڑی امپائرز تھیں، مغل اور صفوی، ان دونوں سے ان کے سفارتی تعلقات ہیں۔ بلکہ مغل اکبر شہنشاہ نے، اکبر اعظم جسے کہتے ہیں، انہوں نے 2 دفعہ یہاں پہ حملہ کیا، دونوں دفعہ علی شیر خان انچن کی فوج نے ان کو شکست دی، پھر وہ مجبور ہو گیا، انہوں نے سفارتی تعلقات یہاں پہ استوار کیے۔ پھر انچن کی جو میں نے جس طرح گزارش کی کہ ان کے جو ازدواجی تعلقات تھے ان میں وہاں اکبر کے بھانجی علی شیر خان انچن کے عقد میں تھی، پھر ان سے جو بیٹی ہوئی وہ اکبر کے بیٹے شہزادہ سلیم کے عقد میں گئی، جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر کہلوایا، اور جو انچن کی سسٹر ہے وہ صفوی بادشاہ کے بیٹے سید عارف الحسینی کے جو ہے عقد میں تھی۔ اور تعمیرات کی اگر بات کریں، آج جو ہم 21ویں صدی میں ستپارہ ڈیم کے لیے رو رہے ہیں، پانی کی کمی کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے ستپارہ ڈیم جو ہے علی شیر خان انچن نے بنوایا، جس کے آثار جو ہے بہت بعد تک بھی تھے۔ پھر ہوتو تک یہاں سے نہر تھے، باغات تھی جس میں ہلال باغ ہے، مقپن سر ہے، نغمت سر ہے، گیتسر ہے، غورو سر ہے، چہار باغ ہے۔ پھر دفاعی نوعیت سے انہوں نے بڑے قلعے تعمیر، 35 قلعوں کا ذکر تاریخ ہندوستان میں بھی ملتا ہے، انچن نے بنوائے۔ اور فصیلیں انہوں نے ہمارے تھورگو کے پاس بھی تھی، ستپارہ کے پاس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، برگے نارے میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں انٹرنس کے لیے باقاعدہ دروازے موجود تھے۔ اور پھر ان کی جو مغل بیگم ہے گل خاتون، اس کی بھی یہاں بڑی تعمیرات ہے، جس میں سب سے اہم یہ مندوق کھر اور یہ گنگوپی نہر ہے۔ پھر انہوں نے جہاں جہاں فتوحات کی پولوں کا احیاء کیا، ایک چیپٹر اس کے اوپر ہے۔ پھر اچھی حکمرانی کے اصول، انہوں نے منسٹرز کی کونسل اس نے بنائی ہوئی تھی، مختلف اضلاع کا قیام اس نے کیا تھا، اور ایک معاشرے میں پبلک کی بھی انہوں نے ایک کلاسیفیکیشن کی تھی۔
پھر مختلف لوک گیتوں میں انچن کا جس طرح حوالہ ملتا ہے وہ بھی ایک چیپٹر ہے. ساتھ ہی مقامی شعراء نے کس طرح انچن کو خراج عقیدت پیش کیا ایک چیپٹر اس کے بھی ہے. اور آخری جو چیپٹر انچن کی وفات کس طرح ہوئی اور ان کا مزار کہاں پہ ہے اس کے اوپر سیل حاصل گفتگو اس کتاب میں کی گئی ہے. اس طرح ہم نے اپنے بلتستان کے جو مایناز حکمران ہے اس کے سوانح اور اس کی جو فتوحات اور جتنے اصلاحی انہوں نے کام کیے وہ سارے جو ہے اس کتاب کے اندر ہم نے محفوظ کیا ہے.